السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ اور اداروں کے درمیان محاذ آرائی کا جو خدشہ جس کو قرار دیا جا رہا تھا وہ سنگینی کچھ اختیار کرتے ہوئے، اور پاکستان کے بے انتہا اپنے مسائل موجود ہیں۔ اکنامیکل کرائسس مسلسل اس گورنمنٹ کے اندر چل رہے تھے، پھر ایک فورن افیئر محاذ پر بھی ایک مسئلہ جو ہے سامنے آیا کوالالمپور کانفرنس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کو جو سزا سنائی گئی اور پھر اس کے بعد جو ورڈنگ اختیار کی گئی، خاص طور پیراگراف 66 جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف کے ایکسٹینشن کے معاملے میں بھی جو ہے وہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں جو بات کی گئی کہ جو ہمارے ملک کے اندر جو ایک انتشار کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا۔ بہت ساری سوالات جو ہیں اٹھتے ہیں کہ آخر ہماری ہی صفوں کے اندر کیوں ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ جس کے جو نقصانات ہیں وہ بڑے واضح طور پہ سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسا کیا ایمرجنسی تھی؟ وہ ایمرجنسی کی تو بہت بات کی جا رہی ہے مشرف صاحب کی، لیکن اس فیصلے کے اندر جو ایمرجنسی تھی اس کی کیا وجہ تھی؟ اور خاص طور پر جو تصحیح کی گئی اور جو وہ بات جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور جو نہ ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر، اس پر جو ہے جو بات کی گئی کہ جناب لاش کو بھی لٹکایا جائے 3 دن کے لیے ڈی چوک کے اوپر، اور ڈی چوک کا لفظ جو ہے اس ڈیسیشن میں آنا اور طویل ڈیسیشن میں آنا ایک اس وقت جو ہے ایک افسوسناک امر جو ہے قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت جو ہے گو کہ وفاقی حکومت نے ہی یہ کیس آگے بڑھایا تھا، لیکن آج حکومت خود جو ہے وہ اس کا دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ 2 گیسٹ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، تعارف کرائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد محمود صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ہیں آج نیوز کے۔ اسد محمود صاحب فرمائیں، ابھی تو یہ ڈیبیٹ ہی چل رہی تھی کہ جناب اگر آپ نے سزا دینی تھی تو عمر قید کی دے دیتے، وہ بھی گنجائش آرٹیکل 6 کے حساب سے موجود ہے، لیکن آپ نے سزائے موت جو ہے وہ انتہائی اقدام کی سزا دے دی۔ ابھی اس پر 2 دن جو ہے پاکستان میں دنیا میں اس پر ڈیبیٹ آن تھی کہ اب اس تفصیلی فیصلے کے اندر جو خاص طور پہ پیراگراف 66 ہے اس کے اندر جو بات کی گئی کہ جناب آپ جائیں، پیچھے جائیں، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں زندہ اور لاش ملتی ہے تو اس کو بھی ڈی چوک لٹکایا جائے۔ اس پیراگراف کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسد محمود صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ اور آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو شاید اس فیصلے نے اور اس طرح کے جملوں نے، اور وہ اسپیشلی جو پیرا 66 کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، آپ ایسا لگتا ہے کہ پوری قوم کو آپ شیل شاک کے اندر لے کر چلے گئے۔ ایک وہ ایسا کام ہو گیا، وہ ایسے الفاظ لکھے گئے جس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر تو اس کا تصور ہی محال ہے۔ جو کچھ آپ نے سارے کے سارا لکھا، I would say کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، where are we heading, what is the situation inside Pakistan, around Pakistan, اور what is happening actually۔ اور ہمارے وہ معزز اداروں کی اگر آپ بات کرتے ہیں جن کی طرف میں دیکھتا ہوں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل آئے گی تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور وہ ادارے I would say کہ آپ کس طریقے سے یہ ڈیسیجن آپ کو لکھتے ہوئے ایک لحاظ سے نظر آتے ہیں۔ میں تو آپ سے یہ ضرور کہوں گا I would say کہ you are unable to believe your آئیس، جو ساری چیزیں آپ کو لکھی ہوئی پھر آپ پڑھتے ہیں کہ جی اگر وہ اب زندہ نہیں گرفتار ہوتے اور موت بھی ہو جاتی ہے تو اس کفن کو یہاں لے کر آئیں، اس کی لاش کو گھسیٹا جائے اور پھر 3 دن تک ڈی چوک کے اندر رکھا جائے، اس کا مطلب لٹکایا جائے۔ دیٹ مین کہ ہم اس لیول پہ پہنچ گئے جو باربیرین ٹائم ہوتا تھا، اور for that matter وہ اس میں اسد محمود صاحب یہ بات کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ بڑے پیمانے پہ کہ یہ سوال تو زینب کے قاتلوں کے لیے بھی اٹھایا گیا لیکن وہاں پر یہ بات نہیں آئی، یہ بات تو کلبھوشن یادو کے لیے بھی کہی گئی لیکن وہاں پر بھی اس طرح کی بات نہیں آئی، یہ بات تو پاکستان کے خلاف جو لوگ کام کرتے رہے، پاکستان میں جو دہشت گردی کرتے رہے، ہم نے ایک طویل جنگ جو دہشت گردی کے خلاف لڑی، یہ ان کے لیے نہیں کی گئی، لیکن وہ شخص جس نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اس کے لیے جو ہے اب یہ بات کی جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی میں یہ سمجھتا ہوں۔ اگر آپ
تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جو پچھلے بلکہ پیچھے کیا اس وقت بھی موجودہ صورتحال اسی طریقے سے ہے, جو آپ نے پچھلے 18 سال ہم سب پاکستانیوں نے اور ہماری حکومتوں نے بھی اور پھر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں جس طرح انہوں نے وار آن ٹیرر لڑی, اور جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ جو سولجرز, ہمارے آفیسرز جس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دہشت گردوں نے ان کو ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں شہید کیا, انہوں نے قتل کیا ان کو, آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کی گردنیں کاٹ کے ہمارے آفیسرز کی اور جوانوں کی, اور ان کے ساتھ وہ درندے فٹ بال کھیلتے رہے, آپ امیجن کریں, اینڈ اٹ واز دیٹ ٹائم, اور اس کے اندر سے آپ اپنے ملک کو واپس لے کر آئے. I would simply say yes, it was responsibility of the armed forces. لیکن اس میں اصل محمود صاحب ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بہت اچھے کام کیے اور اچھے کام جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, لیکن اسی فوج کے اندر کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے, ایک شخص جو ہے وہ زندگی میں بڑے اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں آ کے اگر کہیں کچھ غلط کر دے تو اس پر جو ہے سزا بھی سنا دی جاتی ہے. تو اگر کسی نے بہت کارنامے انجام دیے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی سرحدوں کے لیے, تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ وہ آئین توڑے, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ توڑے. تو اگر جو پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی کی گئی, خاص طور آرٹیکل 6 کی, تو اس کی تو سزا بنتی ہے, اور وہ سامنے موجود ہے کہ جو دنیا میں جو پریسیڈنٹ جو موجود ہیں اس کے حساب سے جو سزا بنتی ہے اور اس میں سنگین ہی سزا دی جاتی ہے اور سزائے موت ہی ہے, تو وہ جو ہے وہ ججز نے دی. اس میں اگر ہم اس 66 پیراگراف کو, جس میں صرف اور صرف ایک ہمارے جج جو ہیں جسٹس سیٹ وقار جو ہیں, صرف ان کی انٹینشن شامل ہے, باقی 2 ججز نے اس کو ڈس اون کیا ہے, اور جب 3 میں سے 2 جو ہیں ڈس اون کر دے تو وہ اپلیکیبل بھی نہیں رہتی. اب ہم جو ہے وہ تمام تر ڈائیلاگ, پاکستانی میڈیا جو ہے تمام تر ڈائیلاگ اس آرٹیکل 6 پہ کر رہا ہے, نہ کہ اس بات پہ کہ بھئی یہ جو سزائے موت کی سزا دی گئی ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے, اور نیدر somebody says کہ جنہیں آرٹیکل 6 کو آپ لاگو مت کیجئے, تو پھر آرٹیکل 6 کو آپ 2007 نومبر 3 سے کیوں لاگو کرتے ہیں؟ آپ اس کو 12 اکتوبر 99 سے لاگو کیوں نہیں کرتے؟ وائی؟ بیکاز اس کے اندر پھر جتنے لوگ آتے تھے اور اس کے بعد پھر جتنی اسمبلیاں چلتی رہیں اور اس کے بعد جتنے بھی بیوروکریٹ سے, پھر اس کا مطلب ہے ان سب کو لے کر آنا چاہیے. وہ جو جوڈیشری کے لوگ پی سی او کے تحت جن ججز نے حلف اٹھایا ان کو بھی لے کر آنا چاہیے, حلف اٹھایا تھا, ایک یہ ہو گیا. پھر دوسری چیز ہے, آپ کیونکہ پیرا 66 کا آپ نے دوبارہ تذکرہ کیا, یہ یاد رکھیے گا, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو کہ ونڈٹا, جو انتقام بیسیکلی, آپ دیکھیں نا, یہ وہ ایک لفظ کو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں, آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اسی مطلب ورلڈ از لائک اے گلوبل ولیج کے اندر وہ آ گئی ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ پورے, آئی ڈونٹ کال آف دی جوڈیشری, بٹ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کے حساب سے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, پوری دنیا میں جا کے ہم امن کی, محبت کی, رواداری کی, انسانیت کی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر ہی, اور یہ جس طرح کے فیصلے, جس طرح کی اس کو جس طریقے سے پین ڈاؤن کیا گیا, I would say کہ ہم نے پوری دنیا کو میسج دیا کیا ہے کہ بیسیکلی دس از دی نیشن. وہ جو 22 اسد محمود صاحب دنیا بھر میں ابھی یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ لاش لٹکا دیں 3 دن تک اور پبلکلی اس طرح سے آپ ڈیتھ سینٹنس دیں. ابھی تو سزائے موت جو ہے اس کو ایکسپٹ, اس کو جو ہمارے ملک میں جو ہے اس کے قانون کو ختم کرنے کی جو پوری دنیا ہم پر زور ڈال رہی ہے, تو وہ تو بہت دور کی بات ہے. تو میں تھوڑا سا بڑھنا چاہوں گا نوید اکبر صاحب آپ کی جانب, اور وفاقی کابینہ کے وزراء نے جو آج پریس کانفرنس کی اور اس میں جو بات کی گئی خاص طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی آرٹیکل 209 کے تحت, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں جسٹس سیٹ وقار کے خلاف جناب کے آگے نہ بٹھایا جائے, ان کا کوئی ان کے اندر کچھ پرابلم ہے, لیکن فیصلہ تو آ گیا, اب یہ فیصلہ تو واپس نہیں ہو سکتا. وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کیا ڈیسیجن آتا ہے, لیکن اس پہ اسپیشل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو تاریخ میں لکھ دیا گیا, یہ تو واپس نہیں ہو سکتا. جی فیصلہ لکھ دیا گیا ہے, فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا, لیکن اعلیٰ عدلیہ میں اپیل کی گنجائش موجود ہے. نہیں, وہ اعلیٰ عدلیہ کا ٹھیک ہے, جو فیصلہ آئے گا وہ ٹھیک ہے, لیکن ادھر سے جو آ گیا وہ سامنے موجود ہے, وہ ایگزامپل بن گیا. جی بالکل وہ موجود ہے, لیکن جب تک دیکھیں سپریم کورٹ کو جب اختیار ہے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا, یہ بہت سی عدالتیں ہوتی ہیں, جب ایک عدالت کا فیصلہ اگلی عدالت جا کے تبدیل ہو جاتا ہے تو یقیناً عدالت
وہی فیصلہ قائم رہتا ہے جو آخری عدالت کا ہوتا ہے, جو سب سے بڑی عدالت کا ہوتا ہے. جب سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ جائے گا, سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی, تو یقیناً جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا وہی مقدم ہوگا, اسی کو دیکھا جائے گا, اور اس میں یقیناً اس فیصلے کے مختلف پروز اینڈ کونز کو بھی دیکھا جائے گا اس کے کیا نتائج تھے, اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس فیصلے میں وہ کس حد تک درست تھی. سپریم کورٹ یقیناً اس فیصلے کا پوسٹ مارٹم کرے گی, اس فیصلے کے اوپر رائے دے گی, اور سپریم کورٹ کے ججز کی جو رائے ہوگی یقیناً وہ صائب رائے ہوگی. اور یہ اس وقت تک دیکھے اعلیٰ عدلیہ کے پاس جب یہ معاملہ جائے گا, یقیناً جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ کے جو وکلا ہیں وہ بھی جائیں گے. حکومت جس کی اصل میں یہ حکومت کی ہی اپیل تھی جس کے اوپر یہ سارا کیس, یعنی دونوں طرف کے جو اس وقت حکومت بھی ایک طرف ہے اور دوسری جانب بھی جو ہے وہ یعنی دونوں پارٹیز ایک ہی طرف بات کر رہی ہوں گی. حکومت کو یہ مثلا حکومت نے کیس کیا تھا, اصولی طور پہ تو حکومت کو کامیابی ملی ہے اپنے کیس کے اندر, لیکن وہ اس کے بھی اگینسٹ جا رہی ہے, اور اس میں صرف اور صرف آپ کے سامنے جو ہے وہ عدلیہ کا ہی ڈیسیشن ہوگا کہ وہ کیا ڈیسیشن لیتی ہے. جی یقیناً جائے گی سپریم کورٹ کے پاس, حکومت اعلان کر چکی ہے, اور اس کی بڑی واضح وجہ ہے کہ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف ایک شخصیت کا معاملہ نہیں ہے, یہ ادارے کا معاملہ ہے. اور جب ادارے کے اوپر انگلی اٹھائی جائے گی یا ادارے کے اوپر بات کی جائے گی تو پھر حکومت کو اس کی پارٹی کے بنے گا. حکومت ادارے کے خلاف قطعاً نہیں گئی تھی, حکومت ایک شخص کے خلاف گئی تھی, لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ادارے کی طرف بڑھایا جا رہا ہے. ادارے کو ٹارگٹ اگر کیا جا رہا ہے, میں نہیں کہتا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کوئی اس طرح کی اس میں سے بو آ رہی ہے یا ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک ادارے کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, تو پھر یقیناً حکومت جائے گی. اور ظاہر ہے جو پہلے جو حکومت گئی وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اس وقت وزیر داخلہ چودھری نثار تھے, اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. اب حکومت کی کیا ترجیحات ہیں, حکومت کیا سمجھتی ہے, اور جب حکومت فیصلے کے خلاف گئی تھی تو اس وقت حکومت کیا چاہتی تھی, یقیناً یہ ساری باتیں سپریم کورٹ میں آئیں گی. یقیناً ہائی کورٹ کا جو یہ اسپیشل بینچ کا جو اسپیشل کورٹ کا فیصلہ یہ بڑا واضح ہے کہ اس فیصلے کے خلاف سابق صدر جو پرویز مشرف ہیں اسی وقت اپیل میں جا سکتے ہیں جب اس سے پہلے وہ پیش ہوں گے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت جو اس کی مدعی ہے اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے, اور حکومت جو ہے اس فیصلے کے خلاف یقیناً سپریم کورٹ میں جائے گی, اور وہ فیصلے کے کچھ پہلو جو ہیں یقیناً ان کے خلاف جائے گی, جس میں جس آپ نے بھی بات کی جن مخصوص پیروں کی اور جن مخصوص جو الفاظ لکھے گئے ہیں, جس کو آپ وکلا بھی کہہ رہے ہیں, اعلیٰ عدلیہ کے جو پرانے سابق جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے جو اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کی نظیر نہیں ملتی. تو یقیناً یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حکومت کے بھی نوٹس میں ہے, جن کو بنیاد بنا کر حکومت جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی جا رہی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں ہے. پاکستان میں ایک طریقہ کار موجود ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کا وجود ہے, اور وہ وجود اسی لیے قائم کیا گیا تھا یہ ادارہ کہ جب اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے کسی جج کے اوپر, حکومت کو یا کسی کو بھی, اور اس کے کنڈکٹ کے اوپر, اس کی ذات کے اوپر, تو یقیناً وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا. اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ ہونے چاہیے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے اسد محمود صاحب, آپ کی طرف بڑھتا ہوں. یہ جو ہونا ہے وہ ٹھیک ہے, سپریم کورٹ میں وہ ڈیسیجن بھی سامنے آ جائے گا, لیکن یہ جو ابھی نوید اکبر صاحب فرما رہے ہیں کہ اور خود مشرف صاحب نے تو اپنے لیے فرد واحد کا لفظ استعمال کیا جب انہیں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ آپ کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے سزائے موت کا, کسی فرد واحد کو دیکھا گیا. یعنی مشرف صاحب کے ساتھ جو اور لوگ تھے جنہوں نے اس دور کو یا ان کے اقتدار کو تقویت بخشی, اس میں سے کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کیا گیا. وہ ان سے مراد جو ہے وہ فرد واحد جو ہے وہ اس طرف تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ادارہ یعنی افواج پاکستان جو ہے ادارہ جو ہے اس کو ہی ٹارگٹ کیا گیا, کیونکہ مشرف صاحب تو اس وقت ان کی صحت کے حوالے سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے, لیکن اس وقت بہت ہی بری کنڈیشن کے اندر ہیں, پچھلے کئی سالوں سے اندر ہیں اسپتال میں, اور پھر اس کے بعد گھر میں, اور یہی ان کا سلسلہ جو مسلسل رہتا ہے. تو جو کہیں پہ نشانہ تھا اور کہیں پر جو نظر تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل کے لیے جو ہے قابو کرنے کے لیے, یا یہ کہہ لیں کہ ڈی مورلائز کرنے کے لیے, یا جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے کہ جس میں باہر کے ادارے اور دنیا جو پاکستان جس جگہ پہ موجود ہے اور چائنا اور امریکہ کی اس وقت جو صورتحال ہے, اس رفٹ کے اندر جو ہے یہ صورتحال آ گئی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں آپ نے کوسچن کا سکوپ سرٹلی کافی بڑھا دیا ہے, بٹ یہاں سے آپ اس کو اس طریقے سے لیجئے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھئی آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک ایکیوز کو اٹھائیں, سلیکٹڈ ون, اور وہ اس لیے بیکاز افتخار چودھری واز ڈیڈلی اگینسٹ ہم,
इफ्तिखार चौधरी ट्राइड कि पीपल्स पार्टी जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को जो ट्रायल के अंदर लेके जाए अंडर आर्टिकल 6, दे डिडंट डू इट। और आप ये देख लें 2008 से लेके 13 तक जो कुछ फिर पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने है। अब थोड़ा सा आगे आइए, इसके बाद नवाज शरीफ का नंबर आ गया, ही वॉज एब्सोल्युटली रेडी। देखिए कि जी हाँ बिल्कुल उन्होंने हाँ की, और उसके बाद उन्होंने वज़ीर दाखिला को कहा और आर्टिकल 6 का उन्होंने नफाज करके और उसका स्पेशल कोर्ट एक लिहाज से तश्कील करा दिया। अब बात ये आती है, अगर हम 2007 की भी बात कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट तो नहीं किया गया था, एक एमरजेंसी लगाई गई थी जिसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद है, चारों गवर्नर्स मौजूद हैं, चीफ मिनिस्टर्स मौजूद हैं जी, पूरी कैबिनेट मौजूद है, और उसके बाद ये फैसला किया गया। 2010 के अंदर जब 18th अमेंडमेंट आई, नेचुरली इस सारी चीज़ों को बहुत सारा डिस्कशन के अंदर भी लोग लेके जा चुके हैं, उन्होंने उसको 2007 के ऊपर एक लिहाज से लागू किया कि नहीं जी आर्टिकल 6 जो है वो 2007 के अंदर, यानी अगर कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है, मार्शल लॉ इम्पोज करता है, और फॉर दैट मैटर अगर वो उसको सस्पेंड करता है और फिर साथ उसके अगर कोई इमरजेंसी इम्पोज करता है तो उसका भी आर्टिकल 6 के तहत आप ये करेंगे। फिर देख लें आप ये ओके 2007 का सिलसिला था, और 2013 6 सालों के बाद तकरीबन ये जो है ये अदालत में या ये सारा मुकदमा एक लिहाज से चलाया गया। तो मकसद आप ये देखें, फिर जब आया तो उसके अंदर जो प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था नेचुरली वो फॉलो नहीं किया गया। एक सिंगल वाहिद शख्स को आपने उठाया, और मैं इसके वेंडेटा की इसलिए आप बात करता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी का बार बार नाम आएगा। वाई? बिकॉज ये इस वक्त जितनी भी आप हायर जुडिशरी देखते हैं, वो जो लॉयर्स की मूवमेंट चली थी वो रिस्टोर करने के लिए, ये सारी हायर जुडिशरी तो बेसिकली वो उन्हीं के दौर की एक लिहाज से आती है। अब अगर थोड़ी दूसरी सी बात करें, देखिए अगर फौज के अंदर भी एक तरीका कार है कि आप किसी कैडेट को इंडक्ट करते हैं और उसको 34-35 साल 36 साल लगते हैं कि जी उनमें से एक को चूज करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देते हैं। आप थोड़ा इस तरफ आ जाएं, आपने कहा जी कि नहीं जुडिशरी का सिस्टम ये है कि 60% जुडिशरी इज गोइंग टू बी फ्रॉम द बार्स और 40% लोअर जुडिशरी से आप लोग लेकर आएंगे। आप जरा इस वक्त हालात तो देख लीजिए ना, क्या वाकई इन सारी चीज़ों को एक लिहाज से फॉलो किया जा रहा है? अगर हमारे 17 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, वो सारे के सारे बार काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं। नो हियर कम्स द पॉइंट, आप पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स को आप देख लें, वो 100% पोलिटिसाइज हैं। उनका ताल्लुक नून से है, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, पीटीआई ने अब एक लिहाज से वहाँ पे एक ठीक है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। असद महमूद साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। फैसल जावेद साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पीटीआई के वज़रा की जानिब से, और एक तरह से एक मौक़िफ़ जो सामने नहीं आ पा रहा था हुकूमत का, आज जो है काफ़ी हद तक जो है वो वाज़े आया है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो के लिए एक ये बड़ा चैलेंज जो है सामने आ गया है? आप क्या कहेंगे कि कैसे जो है ख़ास तौर पे अगला मरहला जो है सुप्रीम कोर्ट का और उसमें अपील करना, जो कि यकीनी तौर पे मुशर्रफ साहब के वकला की जानिब से की जाएगी। आप तो खुद उसके यानी आपका मतलब पिछली गवर्नमेंट के वफाक जो है वो तो अदालत में गए थे इस केस को लेकर, लेकिन जो रोल है अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? जी हाँ, हम पहले भी कह रहे थे कि जब तफसीली फैसला आएगा तो आगे कलाए अमल तय किया जाएगा। अब तफसीली फैसला आज आया, फिर हमारी नशिस्त हुई और उसमें ये डिसाइड हुआ कि एक तो ये चीज़ है कि जो गैर आइनी और एक गैर कानूनी उसमें चीज़ आ गई है, पैराग्राफ आया है। उस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाया जा रहा है, और दूसरा अपील में भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के हवाले से। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये ओवरऑल ट्रायल चला 2016 में ये शुरू हुआ था, और ज्यादा प्रोसिक्यूशन जो है वो नून लीग के दौर में हुई थी। ठीक है। और पूरा ये सारे इसमें कानूनी माहिरीन अक्रॉस द बोर्ड सब कह रहे हैं कि जो फैसला है वो मशकूक हो गया है। और इस हवाले से खास तौर पे इस वक्त हमें ये चीज बावर करवानी है कि हमारे तमाम इदारे जो हैं उनके बीच जो तसादुम है वो किसी किस्म का ना हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अफवाज पाकिस्तान का जिस वक्त मोराल है
اور اگر آپ فوج کے بھی سینٹیمنٹ کو دیکھیں اور پورے عوام کے سینٹیمنٹ کو اگر اس وقت دیکھیں تو یہ یقینی طور پہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ایک ایسی ہی کاوش کر رہے ہیں جس میں تمام ادارے جو ہیں ایک پیج پر ہوں، ہم آہنگی ہو، اور یہی پاکستان کا آگے کا راستہ ہے، کیونکہ جو سازشیں ہیں انہیں ناکام کرنا ہے۔ یقینی طور پہ اس کے اندر سازش کا عنصر نظر آ رہا ہے، اور یقینی طور پہ اس وقت پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر اداروں کے بیچ ٹکراؤ ہو۔ لیکن اس میں فیصل ایک بڑا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج جو ڈی جی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس کی، ان کا جو بیان سامنے آیا اس میں بھی جو بات کی گئی کہ جناب سازشیں ہیں، تو بھئی یہ سازشیں ہیں تو یہ سازشیں کر کون رہا ہے؟ اگر ہم ادارے کی بات کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان جب نکلے، یا ایکسٹینشن کی بات کی گئی باجوہ صاحب کی، یا اب یہ تیسرا مرحلہ آ رہا ہے، یا تو اور فضل الرحمان صاحب نکلے تو مسلسل جو تھا وہ پچھلے الیکشن کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ تو یہ فوج کا جو مورال ہے اس پر جو ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑا ضروری ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ یہ واضح ہو سکے گا جناب یہ سازشیں جو ہو رہی ہیں یہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یقینی طور پہ اس کا سراغ لگایا جائے گا، لیکن اس وقت چاہتا کون ہے کہ ہمارے اداروں کے بیچ میں، اور بہت عرصے کے بعد آپ دیکھیں ہماری جوڈیشری کا جو بھی امیج ہے وہ بہت اچھا ہوا تھا، اور ہمارے تمام ادارے ایک پیج پہ، تو کون چاہے گا کہ اداروں کے بیچ تصادم ہو؟ ظاہر ہے ہمارے دشمن ہی چاہیں گے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں بھارتی چیف کا بھی جو انہوں نے وہاں سے بکواس کی ہے، اور جس قسم کی دشمن چاہیں گے لیکن کر تو اپنے ہی لوگ رہے نا جو کچھ کر رہے ہیں، دشمن جو چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے۔ یہاں پہ اس چیز کا سراغ لگانا بھی ضروری ہے، اور اسی لیے اس پوری چیز کو اب جو ہوا ہے تو اسی لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی رخ کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں اپیل بھی دائر کریں گے۔ اپیل جو دائر کریں گے، مثلا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چلیں ٹھیک ہے پیراگراف جو 66 کی بات کرتے ہیں اس میں تو ویسے بھی وہ اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ 3 میں سے 1 جسٹس کا جو ہے وہ فیصلہ ہے، تو وہ تو ویسے بھی اپلیکیبل نہیں ہوا۔ ہاں اس پر احتجاج ضرور سامنے آ رہا ہے کہ ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسا نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن جو فیصلہ سامنے آئے سزائے موت کا، اس پر جو ہے پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے کہ سزائے موت کا فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے، یا عمر قید کا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا کچھ؟ دیکھیے اس میں واضح طور پہ شہزاد اکبر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے کہ جس طرح سے یہ کیس چلا، جس طرح سے پروسیکیوشن ہوئی، تو اس میں تمام قانونی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا۔ اسی لیے اس چیز کو انشور کرنا، دیکھیں انصاف ہوتا دکھائی دینا بھی چاہیے، اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا رخ کر رہی ہے اپیل کے لیے کہ اپیل کی جائے گی۔ جی اعتراض جو ہے وہ کس پر ہے؟ فیصلے پر اعتراض ہے کہ سزائے موت کا فیصلہ غلط ہے؟ اور جس طرح سے ٹرائل چلا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جی زیادہ پروسیکیوشن نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے، اور کس طرح سے ہوا، ان کو پیش وہ نہیں ہوئے یا ان کا بیان نہیں ریکارڈ کیا گیا، بہت سی اس میں چیزیں ہیں جو دیکھنی ہوں گی۔ ڈیٹیل ججمنٹ کا ابھی بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اس پہ اپیل میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ جو جو اعتراضات ہوں گے، جو جو چیزیں لگیں گی۔ اسی لیے دیکھیں اپیل کا حق تو ہے، اور وفاقی حکومت اس میں پارٹی ہے، اس میں وہ فریق بھی پارٹی ہیں جو کہ اے پی ایم ایل پرویز مشرف کی جو ٹیم ہے، تو وہ لوگ بھی اپیل میں جا رہے ہیں، حکومت بھی اپیل میں جا رہی ہے، تاکہ انشور کیا جائے کہ انصاف ہوتا دکھائی بھی دے۔ یعنی آپ کی نظر میں ویسے ہی اگر پوچھنا چاہوں، آپ کی نظر میں انصاف کا فیصلہ کیا ہوتا؟ یعنی ایک شخص جس نے 2 دفعہ آئین توڑا نہیں، مثلا 2 دفعہ آئین توڑا، آرٹیکل 6 آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے سامنے صرف 2 ہی سزا ہیں، یا تو سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، تو اس کے علاوہ مسئلہ اور کیا ہے؟ نہیں، بات یہاں یہ نہیں ہو رہی کہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا یا سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، بات یہ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ میں پھر عرض کرتا چلوں کہ جس طرح سے یہ اوور آل جو ٹرائل چلا ہے، جس طرح سے پروسیکیوشن ہوئی ہے، اس اوور آل چیز کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سزا کیا ہونی چاہیے یا سزا کیا ہے، وہ تو قانون میں ساری چیزیں ہیں نا، وہ تو آپ قانون سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ اوور آل جب تفصیلی فیصلہ آ گیا، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اوور آل اس کے جس طرح سے ٹرائل چلا ہے، اس کے بعد بہت سے جو زیادہ اس میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں،
اور ان کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور سپریم کورٹ ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے اور وہاں قابل جج صاحبان ہیں جو کہ اس چیز کو دیکھیں گے اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا. بات یہ کر رہا کہ کو سزا ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جس طریقے سے ٹرائل چلا ہے, پروسیکیوشن چلی ہے پی ایم ایل این کے دور میں, زیادہ اس کے دیکھیں زیادہ حصہ اس کا پروسیکیوشن کا پی ایم ایل این کے دور میں چلا تھا. اچھا, میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گا آخر میں کہ یہ فرمائیں کہ یہ جو کمپیریزن دیا جا رہا ہے بہت سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے کہ جناب 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ نواز شریف صاحب وہاں چلے گئے, ادھر جو پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی بیل پہ بیل ہو رہی ہے, حسن حسین نواز جو ہیں وہاں پر موجود ہیں, اسحاق ڈار باہر موجود ہیں, تو مثلا ان پہ کوئی فیصلے نہیں آ رہے, اس پہ فیصلے آ رہے ہیں. دیکھیے احتساب کا جو عمل ہے وہ کراس دا بورڈ ہے اور یہی آگے نیا پاکستان تو یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جب جیلوں میں جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو فٹ ہو جاتے ہیں, اور عدالتوں کے فیصلے اگر ان کے حق میں آئیں تو عدالتیں اچھی ہیں, ان کے خلاف آئیں تو عدالتوں پہ وہ اٹیک کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں کر رہے, ہم جو جائز حق ہے, جو جائز چیزیں ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کیس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جس طریقے سے گئے اور جس طریقے سے انہوں نے جاتے ہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اعتزاز احسن صاحب. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ایک کمپیریزن پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب ادھر تو فیصلہ آ رہا ہے اور جو ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یعنی کرپشن کے الزامات ہیں, ادھر جو بیل پہ بیل ہو رہی ہے, وہاں پہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب وہاں چلے گئے. تو یہ کمپیریزن پیش کرنا یہ آپ کیا اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں فیصلے پر تو پھر آپ سے بات کرتا ہوں سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو واضح ہے کہ اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو ضرور مجھ سے ملائیے کہ پرویز مشرف نے 3 نومبر کو 5 چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور متعدد وکلاء کو گرفتار کیا اور ان کو بچوں سمیت وکلاء کے علاوہ باقی ججز کو 56 ججز ہائی کورٹ کے ججز کو گرفتار کیا. یہ کس آئین کی روح سے کیا؟ تو اس نے سنگین آئین کی سنگین خلاف ورزی تو کی, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے جی. تو اس کو سزا تو ہونی تھی. اب سزا جو ہے اس سزا کے بارے میں ججز نہ صرف ججز میں اتفاق رائے نہیں ہے, پر ایک جج صاحب جو سینئر موسٹ جج تھے وقار سیٹھ صاحب, انہوں نے کوئی عجیب ہی کون سے زمانے کی سزا تجویز کر دی ہے کہ اس کو اگر وہ مر بھی گیا ہے تو اس کو لاش کو اس کو گھسیٹو, اس کو 3 دن ٹانگے رکھو پارلیمنٹ کے سامنے اور پریزیڈنسی کے سامنے, اور اس کو مطلب ساتھ یہ بھی لکھ دیتے کہ جب تک اس کو چیلیں اور کبے کھا نہ جائے اس وقت تک اس کو اتارو نہیں. یہ کوئی ذہن عجیب ہی ذہن ہے ان کا. تو اس نے آ کے اس سارے معاملے اور عمل کو وہ تھوڑا سا مشکوک کر دیا ہے, پروسیس کو کاروائی کو. اس کی جو فائنڈنگ ہے, جس نتیجے پہ عدالت پہنچی ہے, اس میں کوئی ادام نہیں. وہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اور ججز کو گرفتار کر کے بچوں سمیت ایک بہت بڑی سنگین آئینی ہرزہ سرائی کی ہے. یہ تو ثابت ہو گیا. اب سزا کے بارے میں تھوڑی سی متنازع بات ہو سکتی ہے, اور میں ذاتی طور پہ تو سزائے موت کے فکری طور پہ خلاف ہوں, لیکن
یہ اب جو وقار سیٹھ نے کہا ہے وہ تو بالکل ہی بےہودہ ہے، خیال اور سوچ ہی بےہودہ ہے، اور ان کی ریفرنس ان کے خلاف ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ نے اگر اس کا فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک فیصلہ کیا۔ سر یہ ٹھیک ہے، یہ جانا چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل میں، لیکن یہ فیصلہ تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ ٹھیک ہے آگے کے لیے جو کچھ ہوگا سیٹ وقار کے لیے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جب یہ مشرف صاحب کے وکلا جائیں گے اور وفاقی حکومت، جو کہ پچھلی وفاقی حکومت نے کیس سامنے پیش کیا تھا، اب دونوں طرف کی پارٹیز جو ہے مشرف صاحب کو بچانے کے لیے میدان میں موجود ہوں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو مرحلہ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمر قید میں کنورٹ ہو سکتا ہے، یا کیا ریزلٹ جو ہے آگے نکل سکتے ہیں اس کے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح بچا لیں گے مشرف صاحب کو سزا سے۔ سزا موت ہو نہ ہو، سزا موت ایک انداز، ایک خاص انداز سے ہو نہ ہو، پر سزا تو اس کو ہوگی جیسے اس نے چیف جسٹس کو گرفتار کیا۔ چیف جسٹس کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، چیف جسٹس کسی صوبے کا کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، جج ہائی کورٹس کے لوگوں کی مرضی کے ہوں یا نہ مرضی کے ہوں، پر یہ تو جج ہے، یہ لحاظ عہدہ چیف جسٹس ہیں، جج ہیں، یہ ایک کوئی آدمی فیصلہ کر لے کہ جی میں نے سارے ججوں کو گرفتار کر لینا ہے اور ان کو بچوں سمیت حراست میں لے لینا ہے اور ملک کا نظام اپنے ہاتھ میں سنبھال لینا ہے، تو اس کے علاوہ اور کیا بغاوت اور کیا اس کا نام ہے۔ اس میں اعتراض حسن صاحب، یہ جو مشرف صاحب نے خود جب یہ فیصلہ سن کے بیان دیا تو انہوں نے ایک لفظ پہ بہت زیادہ زور دیا، اور وہ فرد واحد کا تھا کہ بھئی یہ فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا، یعنی اپنے آپ کو وہ کہتے رہے، اور ان کے ساتھ جتنے لوگ موجود تھے، جو چاہے پی سی او کے تحت جنہوں نے حلف اٹھایا، یا جو سیاسی جماعتیں، یا وہ تمام لوگ یہ جو اقتدار کو ان کے طول دیتے رہے، اس میں سے کسی کو ٹارگٹ جو وہ نہیں کیا گیا، تو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس حد تک ان کی بات درست ہے، لیکن اس معاملے کے بعد وہ کیا مؤثر بماضی ہو سکتا ہے کہ نہیں، پر اس کے بعد 20 اپریل 2010 کو اور یہ واقعہ ہے، یہ وقوع ہے 3 نومبر 2007 کا، جب ججز کو گرفتار کرتا ہے پرویز مشرف جی، اور وہ واقعہ وہ یہ 20 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم کے ذریعے اس آرٹیکل 6 کو مؤثر بماضی بھی کر دیا گیا، اور تمام جو اس کے ایڈرز اور ابیٹرز اور معاونین ہیں ان پر بھی اس کا نفاذ کر دیا گیا۔ تو یہ 2010 میں چونکہ ہوا تو ہو سکتا ہے وہ اس کے اکیلے کا بھی ٹرائل جائز ہو، پر یہ ایک اس کے پاس دلیل ہے، اپیل میں یہ لے گا، اس سے زیادہ مس ٹرائل ہو جائے گا، رہائی تو نہیں ہوگی۔ اچھا، لیکن اس میں ایک آخری اختیار جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو صدر پاکستان کے پاس جو اختیار موجود ہے معاف کرنے کا؟ معافی ایک بندے کی ایسے کی ہو جائے جس نے جو چیف جسٹس 5 چیف جسٹس اور 60 ہائی کورٹ کے جج گرفتار کر لے، جس نے ماضی میں پرائم منسٹر اکتوبر 1999 میں پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کے تمام خاندان والے اور وزیر، وزراء، اسپیکر، چیئرمین، سینٹ، پتہ نہیں کس کو گرفتار کیا ہو، ایسا شخص تو اس کی تو سزا تو اس کو ہونی چاہیے۔ اب کیا سزا ہے وہ ایک بات متنازع ہو گئی ہے، خاص کر چیف جسٹس اکرم سیٹھ کے اس پیراگراف 66 سے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو گھسیٹ کے لاؤ، اس کی لاش کو بھی لاؤ اور دنیا کے سامنے عبرت کے طور پہ پیش کرو، یہ قانون میں نہیں ہے، بہرگز نہیں ہے، یہ قانون کے بالکل خلاف ہے۔ اور پرویز مشرف نے
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस तरह तो कोई जज रह ही नहीं सकता, इस तरह तो कोई इदारा ही नहीं रह सकता। एक शख्स ही सब कुछ हो गया और वो शख्स इस मामले में परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ है। तो ये तो बहुत ही एक चीज वाज़ेह है, अगर कोई कहता है कि सजा गलत हुई है तो वो ये नहीं कह रहा कि सजा गलत है, वो कह रहा है तरीकेकार सजा का गलत है। सजा अगर 2 जजों ने कहा है कि उसने संगीन गद्दारी की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस, सूबाई चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करके, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इस हद तक फैसले में अक्सरियत का इत्तेफाक है और ये फैसला इस हद तक हतमी है। आप उसको चीलों के आगे डालना है। हाँ, वो बिल्कुल बहुत ही मायूब और बड़े हैरान हो रही है इस पैराग्राफ 66 में। अच्छा, सारी दुनिया में जागरसाई हो रही है, सारी दुनिया में जागरसाई हो रही है। आप मीडिया तो दुनिया का देखें। जी एहसास साहब, ये बात फरमाएं, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये आज आपने बयान देखा होगा डीजी आईएसपीआर का, और उसमें जो है एक साजिश की तरफ जो है इशारा किया गया है कि ये इदारे के खिलाफ, फौज के इदारे के खिलाफ साजिश हो रही है। और अगर हम पिछले 2 से 3 महीने का ट्रेंड देखते हैं, जिसे मौलाना फजलुर रहमान जब निकले हैं धरने पे और वहाँ पर भी उन्होंने खड़े होकर फौज के हवाले से जो कुछ कहा, फिर हम जनरल बाजवा के एक्सटेंशन का मामला देखते हैं, और फिर उसके बाद ये तीसरा मरहला जो है, तो आप क्या समझते हैं, ये वाकई कोई साजिश हो रही है हमारे फौज के इदारे के खिलाफ? नहीं, कोई ऐसी चीज तो नजर नहीं आती। इंफरादी वाकयात कुछ हुए जरूर है जो साजिश के तौर पे नहीं, पर जिनको अब आप जोड़ लो और कहो कि साजिश आ गई, हो रही है। लेकिन इंफरादी वाकया ये तो हुआ है कि टर्म बाजवा साहब की खत्म हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बढ़ाया है 6 महीने। किस एतबार से किया है ये मुझे समझ नहीं आती, वो एक और बहस है। और ये दूसरी बातें भी आप जो कह रहे हैं वो भी हुई हैं, पर इनमें कोई ये तो नहीं है कि फौज के खिलाफ बाकायदा कोई साजिश हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अतराज एहसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक टाइम के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, बड़े इंपॉर्टेंट ख्यालात का इज़हार कर रहे थे चौधरी अतराज एहसन साहब, मुमताज़ बाहिर कानून। दोबारा हम इस्लामाबाद स्टूडियो की जानिब बढ़ते हैं। असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ नवेद अकबर साहब हैं। असद महमूद साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ दोबारा, फरमाइए अब आपको ये जो कैफियत है कि जिसमें कल हमने देखा कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी बड़ा जो है वो तनाव रहा और वो एक्सचेंज जो गिर गई। हमारा वैसी ही इकनॉमिकल सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। फॉरेन महाज पर भी कोलालमपुर का वाक़या जो है अभी कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस का हमारे सामने है, तो कोई बहुत अच्छी खबरें अभी जो है नहीं आ रही हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, और इस वक्त जो है ये एक सबसे बड़ा मसला जो बन के सामने आ गया है। आप समझते हैं वफाकी हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल रिजवान, ये जब आप सारी बातें कर रहे थे और फिर मैं थोड़ा सा विद योर परमिशन, जी, एतजाज एहसन साहब ने जो अपनी लॉयर्स फर्टिलिटी को जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको सर्टनली ही हैड टू सपोर्ट, इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं ना। मुझे ये तो बताइए ना कि भाई आप सिलेक्टिव ट्रायल सिर्फ एक शख्स का कैसे कर रहे हैं, सवाल तो किया जाना चाहिए ना। एंड इट इज नॉट ओनली ये जुडिशरी की बात करते हैं, क्योंकि ये उस वक्त का डिसीजन था, 2013 नवंबर की आप बात करते हैं, नवाज शरीफ का फैसला था और फिर इफ्तिखार चौधरी का फैसला था। तो बात तो ये बनती है ना कि भाई 2007 के अंदर वाज ही दी ओनली पर्सन, दी सोल पर्सन की जिसने ये डिसीजन लिया था जी कि नहीं वो जा रहे हैं और इमरजेंसी का नफाज करने जा रहे हैं। एक तो ये सवाल जरूर बनता है। अब अगली चीज आती है, आपने उनसे एक सवाल किया इदारे का, बड़ी खूबसूरती से वो निकल गए, बहुत बड़े वकील हैं सर्टनली। देखिए मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। वाई? बिकॉज
یہ رضوان یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں، اس ملک کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے انتہائی محترم ہیں، لیکن یہ پچھلے چند ہفتوں کے اندر کے جو واقعات ذرا ایک ایک کر کے دیکھیں تو صحیح، کیا ہم بھول گئے پی ٹی ایم نے جس طریقے سے فتنہ اٹھایا تھا، سب کو پتا ہے نا؟ اچھا اس کے بعد آگے چلیے، فضل الرحمان کا دھرنا، اور آپ نے کیونکہ سوال بالکل ٹھیک اور ڈائریکٹ اور جائز کیا تھا کہ بھئی اس کے دھرنے سے فضل الرحمان کے فوج کا کیا لینا دینا تھا، بھئی موجودہ حکومت کا تھا، وہ اس کے ساتھ ڈیل کرے، سارا کچھ ہے، وہ ایسا لگتا تھا کہ ٹارگٹ بیسیکلی صرف فوج کو کیا گیا۔ آگے چلیے گا تھوڑا سا، فضل الرحمان کا دھرنا چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی آپ فارن فنڈنگ کا امیجیٹلی ڈیلی بیسس کے اوپر اس کا سن کے ہیئرنگ اور پھر آپ یہ ڈیسیجن دے دیجئے۔ وائی ایک طرف، اچھا اسی کے ساتھ سلسلہ کس کا شروع ہو گیا؟ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کا، ایک وہ شخص کہ جس کی درخواست پڑی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اور اس درخواست کو نکالا گیا کچھ دن پہلے، ساتھ یہ تینوں چیزیں چل رہی ہیں، اور بیسیکلی ساتھ یہ آ گیا، اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ 3 دن آپ نے دیکھے، 3 دن وہ پورے کے پورے پاکستان was totally stand still، کیونکہ اس کو میں لنک کروں گا پھر معاشی حالت کے ساتھ اور سٹاک ایکسچینج کے ساتھ، اینڈ اوورال کیا سچویشن آپ کی چل رہی تھی۔ تو 3 دنوں کے اندر سٹاک ایکسچینج ان دنوں میں کہاں پہ گیا، اور پھر جس طریقے کے آوٹ سے کہ اس کے اندر میں اٹارنی جنرل کو بالکل ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ ان کو جو اپنا مقدمہ تھا حکومت کا صحیح طریقے سے پیش کرنا چاہیے تھا، بہتر طریقے سے سامنے لے کر آنا چاہیے تھا، اور بجائے اس کے کہ انہوں نے ہر چیز کا مذاق اڑوایا، مطلب اتنی بڑی اسائنمنٹ کا اور اپوائنٹمنٹ کا۔ اچھا اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے حالات انتہائی خراب ہیں، انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے اندر اتنی خراب سچویشن ہے، انٹرنلی ہمارے اندر بالکل لوگ موجود ہیں جو ان کے فیسیلیٹیٹر اور ایبیٹر انڈیا کے موجود ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے نا، اور اسی کے ساتھ آپ ٹھیک ہے جی جنرل پرویز مشرف کو لے کر آگئے، اور پھر جس طرح کا فیصلہ آیا وہ آج ہم اس کے اوپر بیٹھے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بالکل اس سارے پروسیس کے اندر ہائبرڈ فار ویئر کا حصہ بن کے تو آپ نے ملٹری کو ٹارگٹ کیا ہے؟ وائی؟ بیکاز ایک میں آپ سے بتا دوں، اٹ از ناٹ اونلی انڈیا، بیسیکلی یہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو بیرونی قوتیں ہیں وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ جو سینٹر آف گریوٹی ایٹ دا مومنٹ اس وقت پاکستان کا ہے، اور اگر آپ نے پاکستان کو ڈیمیج کرنا ہے، پاکستان کو نقصان کرنا ہے، تو آپ نے پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کرنا ہے، پاکستان آرمی کو ملائن کرنا ہے، اینڈ دیٹ از the reason ذرا سوشل میڈیا نیٹ ورکس کو پچھلے 6-8 ہفتوں کے اندر دیکھیں تو صحیح کیا کچھ ہوتا رہا۔ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا، اور آپ بالکل آپ نے کہا کہ اور خود مشرف صاحب نے بھی جب یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے بھی لفظ فرد واحد جو استعمال کیا کہ صرف اور صرف جو ہے سارا ٹارگٹ جو ہے ان کو کیا گیا ہے۔ نوید اکبر صاحب آپ کے نزدیک کیا سمجھ رہے ہیں؟ وفاقی حکومت، اور ابھی جب سینیٹر فیصل جاوید بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ابھی حکومت جو ہے وہ مطمئن نہیں کر پا رہی ہے، ٹھیک ہے پیراگراف 66 پر تو جو لوگ مٹھائیاں بھی بانٹ رہے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب غلط ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے سزائے موت کا اس میں بھی حکومت ابھی کچھ کلیئر نہیں کر پا رہی ہے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سزائے موت کا فیصلہ درست ہے، یا عمر قید ہونی چاہیے تھی، یا یہ دوبارہ سے جو ہے وہ کیس جو لمبا چلنا چاہیے تھا۔ اب تو سنا دیا فیصلہ، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو سپریم کورٹ میں جانا ہے سامنے۔ جی میں اس سے پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے فوج کے بطور ادارہ بات کرنا چاہوں گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی، کیونکہ میں وہاں پہ موجود تھا، اس حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بات بڑی واضح کی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ قبول نہیں ہے، یہ فیصلہ متعصب ہے، اور یہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی کہ کوئی انتشار کی بات کی، جب انہوں نے یا کوئی سازش کی بات کی، تو وہ اس سازش کے پیچھے جو ان کے الفاظ، جو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں 47 سے لے کر آج تک 66,000 جانیں دی ہیں پاک فوج نے، 66,000 مانی رکھتی ہیں اتنے سالوں میں، اور پاک فوج دیکھیں سیاچن سے لے کے اور افغانستان کے بارڈر تک اور ایران کے بعد کہاں پر پاکستان لیکن نوید اس پر یہ بات سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آئین توڑا جائے اور ڈکٹیٹرشپ قائم ہو۔ بات تو میری جی آپ بات پہ کرنا چاہوں کہ میں آپ یہ فوج کی بات کروں کہ میں نے کہا نا میں بھی پریس کانفرنس میں موجود تھا، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، تو وہ یہ کہنا چاہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے الفاظ لکھے جائیں نا کہ میں ججمنٹ کے اوپر بالکل بات نہیں کر رہا، میں ایک آبزرویشن کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ گھسیٹ کر لایا جائے ان کی موت کے بعد اور 3 دن لٹکایا جائے، تو وہ فوج کا یہ خیال بالکل درست ہے کہ جو سیاچن میں کھڑا ایک فوجی ہے وہ کیا سوچے گا، اس کا جو سابق آرمی چیف تھا، اس کا جو وہ ایک غدار تھا،
आया वो एक गद्दार था। अब देख रहे हैं एक फौज के, आप अपने आप को एक फौजी समझ के सवाल करें ना, पाकिस्तान के साथ साथ वो फौज भी तो हमारी अपनी है, वो लोग भी तो हमारे अपने हैं जो सरहदों में खड़े हिफाजत करें। फिर दूसरी तरफ आपको शायद पता होगा कि गुज़िश्ता चंद दिन से LOC पे सूरत-ए-हाल आज भी ऐसी सूरत-ए-हाल गुजरी है, जो रात गुजरी है, क्योंकि मैं बीट रिपोर्टर भी हूँ, जो रात गुजरी है पूरी रात हम लोगों ने जाकर गुजारी है, दैट वाज अ लॉन्ग नाइट। उसमें ये था कि कुछ भी इंडिया कर सकता है। आपको कभी सुनने में आया होगा कि 5 जगहों पे उन्होंने खारदार बाढ़ जो हटा दिए इंडिया ने, जो फेंस लगाई हुई है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो इस सारी सूरत से इंडिया में फायदा उठाना चाह रहा है। हमें ये देखना है कि हमें दाखिली इंतशार से बचना है। इदारों की लड़ाई की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई इदारों में लड़ाई नहीं है, ये एक जजमेंट है। और इंडिया के अंदर जो तनाज़ा बिल पास हुआ है और उसमें वहां पर जो नाई गई है, उस पर भी जो भरपूर आवाज हमारे मीडिया ने या हमारी हुकूमत ने उठानी चाहिए थी, वो हम इस इशू की वजह से वहां पर वो आवाज नहीं उठा पा रहे। और इंडिया में मौजूद मुसलमान जो हमेशा पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन यहां से जो सपोर्ट उन्हें मिलनी चाहिए, खासतौर पे वो लोग जो 71 के बाद या उसके बाद जो है इंडिया में आते रहे, उन्हें जो शहरियत के हकूक मिलने चाहिए थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनके लिए यहां से वो आवाज उठ नहीं पा रही, क्योंकि हमें इन साजिशी इश्यूज के अंदर जो है उलझाया गया है। टाइम एक नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, ब्रेक का हुआ है, हेडलाइन न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नवेद अकबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब हमें कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं।